ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ مولا کائنات کی بارگاہ میں ہماری پیشانی کس طرح اور ہمارا سجدہ کس طرح قبول کیا جائے گا. ہمارے معاشرے کو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء دین کے سائے میں رہے, علماء کی غیبت نہ کرے, علماء سے مل کر رہے. اور علماء کو کیا چاہیے کہ اپنے چاہنے والوں کو, یہ دین کے رہبر ہے, دین کا خنبہ ہے, اور علماء دین سے محبت کرنا یہ سنی ہے, سنی ہونے کا دعویٰ ہے اور سنت بھی ہے. لیکن نبی کا فرمان ہے جو علماء سے محبت کریں گے وہ گویا اس سے محبت کریں گے. اس معاشرے کا ٹھیک کرنے کا ذریعہ یہی ہے. یہ پیغام میرا لائیو چل رہا ہے اس وقت, یہ پیغام علماء دین تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم نے پروگرام رکھا ہے کہ علماء دین یہاں بہت سارے آئیں گے, اور پروگرام یہ ہے کہ آج اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بازار جا رہی ہیں, سسٹم کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ اور جو جانے کے لائق ہے وہ بھی جا رہے ہیں, اور جو نہیں جانے کے لائق ہے وہ بھی جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں بیٹے گھر میں بیٹھ کے رہ جاتے ہیں, ہماری ماں بہنیں بازار میں نظر آتی ہیں. کیونکہ میں سارا دن مارکیٹ میں رہتا ہوں, اس لیے مارکیٹ کا خبر رکھتا ہوں, کیونکہ آنا جانا سفر میں. بہرحال یہ مجبوری ہے, جس کے شوہر باہر ہے, جس کا پریوار باہر ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے, اس کی مجبوری ہے, چلو مان لیا جائے. لیکن جس کے گھر میں ماں باپ بھائی اور باپ مستعد ہو, گھر میں موجود ہو, وہ کیوں بھلا باہر جائے؟ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی بہتر طریقہ ہے کہ ہمارے امام کو جو مستحب کیا گیا ہے, ان کی ساری ضروریات کی چیزیں, جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں دیا جائے, انہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. بچوں کی پڑھائی سے لے کر اور ان کے گھر کے خرچے تک کا ہر چیز کا خیال رکھا جائے. اس سے کیا بہتر ہونے والا ہے کہ ہمارا امام, اس کے ساتھ جو موزن ہوگا ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور ہفتے میں یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ ہفتے میں جو وہ لوگ گھوم کے گلی گھوم کر کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے آقا سرور خاتم النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام شروع کیا تھا. آج اس سسٹم کو وہ لوگ چلا رہے ہیں. ہم سنی والے گھر میں بیٹھ کے اور جگہ باتیں تو کرتے ہیں, جلسوں میں جاتے ہیں, لیکن اگر یہ بات ان کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کی منزل کدھر ہے, اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص انہوں نے محبت کر لیا دل و جان سے, تو جان لیجیے وہ لوگ بالکل اپنی طرف کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہو, وہ کامران ہو جائے, ہم نبی کی اس سنت کو ادا کریں کہ ہمارے جو معاشرے میں خرابی آئی ہے, علماء دین سے, ان سے اور دین کے رہبروں سے جڑ کر ہم ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے. اور امام کی ذمہ داری یہ دیا جائے کہ وہ مسجد کے بعد جب فارغ ہو جائے تو ہفتے میں 2 دن ہو, 1 دن ہو, اور ایک محلے کو وہ ریسرچ کرے, محلے میں جا کر جس گھروں میں بیٹیاں ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہے, ان کو نصیحت وصیت دیا جائے کہ اب نماز نہیں پڑھو گی, تم سماج میں اس طرح نماز نہیں پڑھتی ہو, آج بلائیں ٹوٹ رہی ہے, طرح طرح کے کلر آ رہے ہیں. اللہ ناراض ہے, اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے, لیکن اللہ سے توبہ کی مدد کرو. انسان گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق یہ جان لے کہ صغیرہ کی معافی ہوتی ہے ہماری عبادتوں سے, لیکن کبیرہ کی اگر معافی ہوتی وہ تو ہمارے توبہ سے کی جا سکتی ہے. وہ بھی جب آپ کو منع کیا جاتا ہے اس کام کو نہ کرو, یہ کبیرہ ہے, یہ کبیرہ ہے, اس کے بعد آپ نے اس کام کو کیا تو مولا جانے, اللہ بہتر جانے اور آپ جانے. لیکن جب انسان دل کھول کر دربار الہی میں دعائیں کرتا ہے اپنے لیے, پوری کائنات کے لیے, اہل و حیات کے لیے, پورے سماج کے لیے, تاکہ میرے اللہ, میرے مولا رب کریم جو تیرا بندہ پریشان ہے مولا اس کی خیر فرما دے مولا. ہمارے پڑوس میں کوئی بہت پریشان ہے, اے اللہ اس کے حق میں دعا کر رہی ہوں, کر رہا ہوں. ہماری مایا ہے, ہمارے جو باپ چچا کے عمر کے ہیں وہ مسجدوں میں جا کر صرف اپنے لیے دعا, وہ دوسروں کے لیے دعا کرے. اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو جتنا ہی دوسروں کے لیے دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کے حق میں وہ دعا اس کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ دعائیں تو کم کرتے ہیں, اب مان لیں کہ پورے کائنات میں کتنے اللہ کے بے شمار بندے ہو گئے,
کیا اگر اس گاؤں میں ہمارے گاؤں سے لے کر پوری کائنات میں ہو اللہ کے اس میں 100% یعنی 100 میں 25 آدمیوں نے رو رو کر گریہ زاری کرنا شروع کر دیا تو سچ مانیے رب عزت ہے، رب قریب ہے، رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، رحمتوں کی بارش نزول فرما دے گا، بے شمار فرما دے گا۔ اور جب آپ نہیں مانو گے تو وہ قہار بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے نبی کے ذریعے سے، نبی کے وسیلے سے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، روح برداری نہیں کرنا ہے، یعنی نبی نے جو حکم دیا ہے اس فرمان پر، اس فرمان کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور ان سے ان کی نافرمانی کرنا ان سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ ہم کیوں بغاوت کریں؟ یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی عالم دین آتا ہے، سمجھاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریے، اور اپنی بیٹیوں کو، اب یہ دور نہیں رہا مال اکٹھا کرنے کا، دور نہیں رہا، اب نامہ اعمال کو اکٹھا کرو، جتنا خزانہ جمع کرنا ہے نامہ اعمال میں کیا جائے۔ آج ہم لوگ بہت چیزوں سے پریشان ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو سمجھ نہیں سکتے، آپ ہمیں سمجھ نہیں سکتے، کچھ چیزیں ہیں اس کی سمجھانے کے باوجود ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب سمجھنے کی ایک ہی بات ہے کہ اگر سمجھنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو، اور کوئی بھی اختلافی باتوں میں دھیان نہ دیا جائے، کہیں طنز کی بات آئے تو دھیان نہ دیا جائے۔ اتنا سوچ لو ہم نبی والے ہیں، نبی کی امت ہے، ہم نبی سے کیسے روبرو ہوں گے؟ جب آخرت کی بات آئے گی تو کیسے روبرو ہوں گے؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل جا کے کیا کر رہے تھے؟ ان کا فرمان کو مانو، ان کی نافرمانی روغردانی نہ کیا جائے۔ اور میں بس اس معاشرے کو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہماری گفتگو کچھ باتیں لسٹ ہے جو ہمارے پاس، جب علماء دین ہوں گے یہاں پہ 100-150 عالم آنے والے ہیں، اگلا ہفتے کا میں نے پروگرام رکھا ہے، اور دیکھیے کہ سارے مفتی ہوں گے، اس میں مفتی اور عالم ہوں گے، عام آدمی کی اس میں دعوت نہیں ہوگی، صرف مفتی اور عالم ہو، عام آدمی صرف سنیں گے اس کو۔ اس علاقے میں جگہ جگہ جو طنز کی تقریریں ہوتی ہے وہ روکی جائے، اور ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں، آپس کے دلوں کو اس طرح ملا دیا جائے کہ نبی کی سنت کو ایک بار یاد کریں کہ یہ یاد نہیں ہماری ماں بہنوں کو فاطمہ الزہرا نے کیا مقام حاصل، ان کے مقام نے اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند بنایا، کیا وہ تکلیف اور ایجاد ثانی میں گرفتار نہیں تھی؟ نبی کی بیٹی نے کیا تکلیف نہیں اٹھایا؟ کتنی تکلیفیں اٹھائے؟ جب نبی کی بات کی بیٹی کی بات آئی تو میں کچھ پیش کر دوں کیا؟ آپ کے ابا سو رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بابو؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور بھی ہوں گے تو حضرت کے سامنے تھوڑی بولیں گے، بعد میں بات کریں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جب شادی کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا رخ چینج کر دوں کہ کچھ لوگ شادی کے بعد جانکار ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شادی سے پہلے جان لیتے ہیں۔ یہ بھی ایسی بات ہے کہ حافظ قرآن الحمدللہ بڑے تجربے کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ابھی قبلہ صاحب کا منہ دیکھا ہی نہیں، قبلہ صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتا دیں۔ اب یہ بات تو اچھی بات ہے الحمدللہ کہ لوگ مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نگاہوں سے پلاتے ہیں کہ نگاہوں والی کی تاثیر وہ دیکھی ہے کہ ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی ہے۔ شاعر اسلام جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو سوچ کر ہی لکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے فقیر دعا دیتے ہیں، اور قبول کرنا اللہ کے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کیا عطا کرے گا۔ آئیے میں اسی شادی کے ماحول سے بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں نے بات اٹھائی تو میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فرمان اطاعت کے بارے میں کچھ کہا، اب میں آؤں اس کی بیٹی کی شان کو مختصر میں وہ زبان کہا، وہ تاثیر کہا جو بتا سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے اور بندیوں کی تعریف تو اللہ کی کتابوں سے اچھی لگتی ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
ایک یہودی آتا ہے کہ یا رسول اللہ، با ادب کھڑا ہوا اور کہتا ہے یہودی، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ آنے کی شرکت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت کی حالات ایسی ہے وہ جا نہ سکے، پھر فرماتا ہے یہودی، یا رسول اللہ آپ نہ جا سکے تو اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہے تو کیسی شادی؟ اب توجہ کے ساتھ اس وقت کو آپ یاد رکھیں۔ یہ کا ایک شور اٹھا، کیا اٹھا؟ یہ کا ایک شور اٹھا کہ سونار کا بیٹا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے، یعنی سونار کا بیٹا کمہار کے چولہے میں گر گیا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، یہ سونار میں پانی بھرنے گئی اور شورغل دیکھا تو سوچا کہیں میرا ہی بیٹا تو نہیں۔ کہیں کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے، تھوڑا ڈگمگا جائے تو ماں تو گھبرا جاتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اور یہ جو شورغل اٹھا تو یہ سوچنے لگی کہیں میرا بیٹا تو نہیں، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ سونار کا بیٹا ہے، کمہار کے آوے میں گر گیا، یعنی چولہے میں گر گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ سونارنی بے ہوش ہو گئی، گھبرا گئی۔ اتنے میں یہ بصارت ہوتی ہے کہ خواب میں دیکھتی ہے ایک نقابپوش بی بی آتی ہے اور کہتی ہے سن، جب تم اٹھے گی اٹھ کر گھر کو جائے گی اور اس سے تم 2 پیسے کی سیرنی لینا اور لوگوں میں تقسیم کر دینا اور سیدہ کی کہانی سنانا۔ کون؟ جو ماں بے ہوش ہوتی ہے، گسی کی حالت میں ہوتی ہے، اور جب تم لوگوں سے جا کر لوگوں کو سیدہ کی کہانی سنانا اور کہنا لوگوں کو سیدہ کے بارے میں بتانا اور 2 پیسے سر کی سیرنی لے لو، لوگوں میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، تو تم ہوش میں آ جاؤ گی، تیرا بیٹا صحیح سلامت تجھے مل جائے گا۔ گسی کی حالت سے باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سوچ کے حیرت میں پڑ گئی، جھٹ سے جاتی ہے اور سیرنی خریدتی ہے اور لوگوں میں بٹواتی اور کہتی ہے آؤ آؤ سیدہ کی کہانی سنو، آؤ آؤ سیدہ کی کہانی سنو۔ لیکن یہ چیختی چلاتی رہی اور کسی نے سیدہ کی کہانی نہ سنی۔ جب نبی کا ذکر ہو، نبی کے آل کا ذکر ہو تو لوگ چڑھ بڑھ کر سنیں، کیونکہ اللہ رب العزت، اللہ رحیم و کریم غفور رحیم، اللہ اپنی رحمتوں کو بے شمار نزول فرما دیتا ہے، رحمتوں کی فرشتے جو ہے بے شمار نازل ہو جاتے ہیں جہاں ذکر الہی اور ذکر رسول ہو۔ اب یہ سیدہ کی کہانی سنانے کو کہتی ہے، لیکن لوگوں نے کوئی بات نہ سنا، لوگ چلی گئی، عورتیں چلی گئی، سارے لوگ چلے گئے، یہ روتی رہی، کسی نے میری بات نہ سنی، اور یہ اداس ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے اور جنگل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے، کسی کی حالت میں گر جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی، اور اتنے میں نقابپوش بی بی آتی ہے اور پھر کہتی ہے کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ نقابپوش بی بی جب میں بے ہوش ہوئی تھی مجھے نصیحت ملی تھی جب میں گھر کو جاؤں سیرنی بٹوا دوں اور لوگوں کو سیدہ کی کہانی سناؤں، لیکن لوگوں نے سیدہ کی کہانی نہ سنا، نہ کسی نے میری بات سنی، اور میں روتی روتی جنگل میں آ گئی ہوں۔ سیدہ کہتی ہے سنو، میں تمہیں ایک واقعہ بتا رہی ہوں۔ وہ نقابپوش بی بی سیدہ ہی تھی، اور جب سنو میں تمہیں، اسے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ بیدار ہو جائیے، بیدار کیجیے، ابھی وہ سننے کے لیے آئی ہے، سو رہی ہے، اٹھاؤ کہ سیدہ کی کہانی سنو۔
اب یہ سیدہ نقاب پوش بیوی بڑے توجہ کے ساتھ سننے کے لائق، بڑی پیاری بات ہے، بس 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ سنو، ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، کیا آپ بیٹی اپنی بیٹی کو بھیجیں گے؟ کیا اس کی شرکت کریں گے آپ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سنو، جو ان کا مالک ہے ان سے اجازت لے لو۔ پھر مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا، یہودی وہاں کہنے لگا کہ شیر خدا مشکل کشا، آپ کی بیگم جو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی دعوت آپ قبول فرما لیں کہ ان کو میں اپنے گھر میں جانے کی دعوت دینے آیا ہوں، میری بیٹی کی شادی۔ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لو جائے گی یا نہیں۔ اور پھر وہ یہودی فاطمہ الزہرا کی دربار میں داخل ہوا اور فرما رہا ہے اے فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی، میں دعوت لے کر آیا ہوں، میری دعوت قبول کر لو، کیا قبول کرو گی؟ وہ فرماتی ہے میرے ابا سے پوچھا، بولا میں نے وہاں سے بھی پوچھ لیا، میرے شوہر سے پوچھا، میں نے وہاں سے پوچھ لیا، اور آپ کے شوہر نے فرما دیا کہ وہ خود ہی اپنے مرضی کے مختار و مالک ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب شوہر سے آپ نے اجازت لے لی ہے تو میں بھی اجازت دیتی ہوں، جاؤ سواری لے کر آؤ، جاؤ سواری لے کر آؤ۔ اب یہ سواری لینے کو جاتا ہے، جیسے جاتا ہے وہ وضو کرتی ہے، مصلی نکال کر بیٹھ جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے میرے مولا، اے میرے مولا، تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تیرے رسول کی بیٹی ہوں، لیکن شادی میں جانے والی ہوں، میرے مولا کوئی قوت نہیں ہے، میرے مولا میری ایسی حالت نہیں، میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ کیونکہ میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں مولا، میری قوت نہیں ہے مولا، غربت زندگی ہے مولا۔ اللہ سے دعا کرتی ہے، دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھوڑے آتی ہیں اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، دعا مانگتے ہی سب کے سب آ جاتے ہیں، اور گھوڑے کہتی ہیں یہ لیجئے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ تحفہ ہے، آپ پہن کر سنور جائیں اور آپ شادی میں چلیے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، اے میرے مولا، دعا کس طرح کہتی ہے میرے مولا تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تیری خاص کنیز ہوں، مولا کرم فرما دے، رحم فرما مولا، لاز رکھ لے مولا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ یا بندی رو رو کر دعا مانگے، رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول مقبول کر لے گا، یہ یقین کامل رکھو۔ نبی کا صدقہ مانگو، نبی کے طفل سے مانگو، نبی والوں سے مانگو، نبی والوں کے طفل سے مانگو۔ آج ہندوستان میں پوری کائنات میں اسلام پھیلا ہے، وہی اسلام کا تمام نبیوں نے لائے تھے، وہی اسلام ہے میرے پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے آج مومنوں کو حاصل ہوئی ہے، وہی اسلام ہے جو نبی سے جانا گیا، وہی اسلام ہے زین العابدین سے جانا گیا، وہی اسلام ہے غوث اعظم سے جانا گیا، وہی اسلام ہے کہ شہیدان کربلا سے جانا گیا، وہی اسلام ہے امام حسن حسین سے جانا گیا، اسی اسلام کے صدقے طفیل سے اللہ رب العزت نے شہادت حاصل فرما دیا۔ وہی اسلام ہے ہندوستان میں آج جاننے والے، آج اسلام کے ماننے والے، ہند کے راجہ ہمارے خواجہ آج ہند الولی ہندوستان میں موجود ہے۔ یہ مولا کائنات کا بڑا ہی کرم ہے کہ مجدد اعظم احمد رضا خان یہ بریلی والے، ان کا یہ بڑا فیضان ہے، ان کا کرم دیکھے کہ دونوں ہاتھ سے قلم اٹھانے والے ہندوستان میں آج اسلام میں بول بالا ہے۔ اسلام کو یہ پتا چلا کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم، زین العابدین کو جاننے والے ہم، اہل بیت کو جاننے والے ہم، اور امام حسن حسین کو جاننے والے ہم،
ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے جاننے والے ہم یہ اہل بیت نے یہ ہمیں اجازت نہیں دیا ہم کسی کے آگے سجدہ کریں آج یہ معاشرے میں تبدیلی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کبھی ولی اللہ اپنے قدموں میں کسی کو جھکانا نہیں چاہتا ہے اس کی ساری بلائیں اپنے سینے میں لینا چاہتا ہے کبھی ولی اللہ کسی شخص کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے اس کی ساری تکلیفیں اپنی نگاہوں میں اپنے سینے میں اپنے آپ پہ سمانا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے مولا جو تجھے جان کر نبی کو مان کر جو تیرے واحد اور توحید کو سمجھ کر نبی کا فرمان مان کر مولا کائنات تیرے فقیر کی بارگاہ میں آیا ہے مولا اسے عطا فرما دے اس کی ساری بلائیں دور فرما دے مولا بد ہے تو ہدایت کر دے مولا مومن ہے تو حفاظت کر دے اللہ کے ولی دعا کرتے ہیں آپ کی ساری بلائیں اپنے حق میں لیتا ہے اپنی ساری خوشیاں آپ کے حق میں ڈالتا ہے کبھی بھی ولی اللہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا اللہ کے فقیر جہاں بھی لیٹے ہوئے جہاں حیات کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے کہ وہی اسلام ہے وہی کلمہ ہے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے وہی قرآن ہے ہماری سوچ کیوں بدل رہی ہے وہی کلمہ پڑھنے والے وہی توحید کو پڑھنے والے وہی جاننے والے واحد کو ایک جاننے والا پھر ہماری سوچ کیوں الگ ہو گئی ہم مسلمان اتنے بھٹک کیوں گئے آئیے حضرات شادی کی بات کر رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا مقام دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کہ دعا مانگتی ہے اور حوریں حاضر ہو جاتی ہیں سارا لباس لے کر آتی ہے حوریں اور دیکھ سجا بجا کر وہ سوار ہوتی ہے سواری چلتی ہے جب گھر میں داخل ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے توجہ چاہیے کہ جیسے گھر میں داخل ہوئی اور گھر میں ایسی روشنی ہو گئی کہ سارے یہودی کی بیٹیاں بیویاں بے ہوش ہو گئی نبی کی بیٹی اسی حجرے میں گئی جہاں دلہن بیٹھی تھی نبی کی بیٹی وہی آرام فرما رہی ہے جہاں دلہن بیٹھی ہوئی ہے اب یہ وہاں دلہن کے پاس بیٹھنے گئی یہ کا ایک شور اٹھا کہ یہودی کے سارے یہودی کی بیٹیاں اور بیوی مر گئی جتنے شادی میں شریک ہوئے تھے سب مر گئے سب پریشان ہو رہے ہیں زانو قطار پریشان ہو رہے ہیں نبی کی بیٹی یہ سوچ کر گھبرا گئی ہمارے قدم کو رکھتے ہوئے اے میرے مولا یہ کیا ہو گیا اس کو اپنے اوپر سوچ آنے لگا اور دربار الہی میں دعا کرنے لگی وہ جھٹ سے مصلی نکالتی ہے مومن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی میں دیکھو کتنا فرق جب سے نکالتی ہے مصلی نکالتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے میرے مولا تیرے رسول کی بیٹی مولا تیری خاص کنیز مولا اگر میرے آنے سے میرے داخل ہونے سے مولا یہ یہودی کی بیٹی مر جائے گی اگر یہ یہودی مر گئے تو لوگ کہیں گے کہ نبی کی بیٹی آئی اور یہ سارا معاملہ ہو گیا مولا لاز رکھ لینا مولا بچا لینا مولا تیرے رسول کی بیٹی بھیک مانگ رہی ہے مولا تیری خاص کنیز ہوں مولا یہ دعا کر رہی ہے یہ کا ایک شور اٹھا کہ یہودی کی بیٹیاں یہودی کی بیویاں کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سب کھڑے ہو گئے ان کی دعا بھی ختم نہ ہوئی یہ دلہن بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور جب دلہن اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے وہ دلہن سنو نبی کی بیٹی اے رسول کی بیٹی پڑھا دے اپنے باپ والا کلمہ پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دے اپنے نبی والا کلمہ اے رسول کی بیٹی ہمیں بھی اسلام میں داخل فرما دے ہمیں بھی اسلام کا مبلغ بنا دے یہ نبی کی بیٹی کا مقام تو دیکھیے کہ یہ دعا بھی ختم بھی نہیں ہوئی ہے اور اٹھ کر یہودی کی بیٹی دعا کی دیکھ رہی ہے اور جیسے دعا ختم ہوتی ہے کہ نبی کی بیٹی پڑھا دے اپنے باپ والا کلمہ اے نبی کی بیٹی پڑھا دے اپنا کلمہ اور نبی کی بیٹی کلمہ پڑھا کر اسے اسلام میں مبلغ کر دیتی اور تمام جتنے بھی یہودی تقریباً اس میں حدیث میں روایت ہے کہ 500 یہودی یہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تو یہ
نبی کی بیٹی کا مقام تو دیکھیں، ان کا فیضان تو دیکھیں، فیضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی ولی اللہ کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، کسی خانقاہ میں جاتے ہیں تو دل کو سنبھال کر جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ تکلیف اٹھا کر آتے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کر کر آتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس بلا سے شفا اور شفا فرما دے، نجات فرما دے۔ کلام پڑھیں یا ہمیں سلام پڑھ دیں؟ کلام پڑھ دیں؟ اب یہ تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، آپ ٹیک لگا سکتے ہیں وہاں پہ، بس آپ اگر پاس کریں گے تو ہی پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، چھوٹی سی کلام پڑھیں گے، زیادہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ہم نے جو تو ٹھنڈا ٹھنڈا پپیتا کھا لیا نا، اس لیے گلا لگ گیا، غلطی کر دیا، اس لیے میرا تقریر کرنی نہیں پڑے گی، ایسے کام چل جائے گا، لیکن الٹا ہوتا ہے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، جو اسلام ولی ہے اور اسی کی شہادت دیکھیں جو ہم لوگوں نے حاصل فرمایا، جو ہم لوگ اسلام کا مبلغ ہیں، اسلام میں جو داخل ہوئے، اسلام اصلاح چاہتا ہے، اور اصلاح کا مقصد یہ ہے کوئی طنز نہیں ہے، اور کسی سے کوئی چھوٹی غلطی ہو تو وہاں پہ طنز نہ پیش کیا جائے، اسے مخاطب ہو کر اس غلطی کو ختم کیا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ آتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ آتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تو نہ ہوتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین۔ شاعر اسلام جانتے ہیں، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو کہا اس میں عمل میں لانے کی توفیق دے، رب قدیر ہم سب کو ایک صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، جملے میں کسی قسم کی گستاخی اس رب قدیر کی بارگاہ میں دربار الہی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور جو کہا اور سننے والوں ہم سب کی تمام حاضر ناظروں کی جتنے بھی حاضر بیٹھے سمعین، ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے استغفار ہم سب ایک ساتھ چلو استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ چلو مومنوں کھڑے ہوئے مصطفیٰ کے تاج